بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین ایم خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ بحیثیت انسان کے ہماری بہت سی بنیادی ضروریات ہیں۔ کھانا بھی ضرورت ہے، پانی بھی ضرورت ہے، دوائی بھی ضرورت ہے، تعلیم بھی ضرورت ہے، رہائش بھی ضرورت ہے، اور سفر کے لیے سواری بھی ضرورت ہے۔ لیکن ان تمام بنیادی ضروریات سے بڑھ کے جو ہم سب کی ایک انتہائی اہم ضرورت ہے وہ ہے تحفظ، امن و امان، کہ میں جہاں رہوں محفوظ رہوں، میری جان کو بھی تحفظ حاصل ہو، میرے مال اور کاروبار کو بھی تحفظ حاصل ہو، میری عزت و آبرو کو بھی تحفظ حاصل ہو، منشیات سے میری عقل کو بھی تحفظ حاصل اور میرے دین کو بھی تحفظ حاصل۔ تحفظ انسان کی بنیادی ضروریات میں سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ جہاں انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا وہاں سے انسان ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اب تحفظ ملتا ہے، ظاہر ہے جو تحفظ کے لیے خطرہ بننے والے ہیں وہ قاتل ہوتے ہیں، چور ڈکیت ہوتے ہیں، منشیات کا کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان سے مجھے تحفظ ریاست دے سکتی ہے، نجی طور پر ہم ان سے اپنے آپ کو تحفظ نہیں دے سکتے، اور ظاہر ہے ریاست جو ہمیں تحفظ دیتی ہے وہ سزا دے کے کہ ان جرائم پہ سخت سزائیں وہ مقرر کرتی ہے، اور پھر انہیں جرت نہیں ہوتی ان جرائم کے ارتکاب پہ۔ لیکن دیکھا جائے تو جس طرح قتل جرم ہے تو سزا میں ایک قاتل کو قتل کی سزا دینا یہ بھی جرم ہے۔ چوری جیسے جرم ہے، ڈکیتی جرم ہے، اسی طرح جرمانہ لگانا یہ بھی جرم ہے، مال ضبط کرنا یہ بھی جرم ہے۔ لیکن جرم قاتل قتل کرتا ہے وہ مجرم بن جاتا ہے، قتل کی سزا جج سناتا ہے وہ محسن بن جاتا ہے، چور ڈکیت لوگوں کا مال لوٹتا ہے، چھینتا ہے وہ مجرم بن جاتا ہے، اس کی سزا مال ضبط کرنے کی صورت میں جج دیتا ہے تو منصف بن جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو جرم اور سزا دونوں برائیاں ہیں، لیکن سزا اچھی اس لیے کہ سزا جو ایک برائی ہے اس کا ارتکاب اس جرم کے روکنے کے لیے کیا جاتا ہے، جس کو ہمارے فقہائے اصولیین کہتے ہیں کہ جرم اور سزا دونوں قبیح لعینی ہی ہے، لیکن سزا قبیح لعینی ہی اور حسن لغیرہ ہی ہے، کہ اپنی ذات میں تو یہ بری چیز ہے لیکن چونکہ ایک برائی کے روکنے کا ذریعہ اس لیے اچھی چیز ہے۔ اس لیے چونکہ دونوں بری ہے اس لیے شریعت کا تصور یہ ہے کہ جس طرح جرم کا ارتکاب نہ ہو اسی طرح سزا کا اجرا بھی نہ ہو۔ معاشرے کو ایسا بنا دو کہ اس میں نہ جرم ہو نہ سزا ہو، مسلم معاشرہ۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اسلام کا تصور یہ کہ قانون سازی سے پہلے، سخت قانون سازی سے پہلے دو کام ضرور کیا جائے، ذہن سازی اور ماحول سازی۔ ذہن سازی کیا ہے کہ اسلامی ریاست میں رہنے والے ہر شہری کا ذہن بنا دے کہ وہ اچھائی سے محبت کرے، برائی سے نفرت کرے۔ جب برائی سے نفرت ہوگی تو برائی کا جرم کا ارتکاب بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ ذہن سازی ہمارا دین کرتا ہے ایمان سے، اور ایمان 6 اجزاء کا نام ہے کہ اس آدمی کے دل میں ڈال دو، ذہن میں ڈال دو کہ جس اللہ نے مجھے بنایا ہے، جس اللہ پہ میرا ایمان ہے وہ اللہ میرے ساتھ موجود ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے، اور میرے دل کے رازوں کو وہ جانتا بھی ہے۔ اس اللہ نے میری نگرانی کے لیے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا روزانہ کی بنیاد پہ 4 فرشتے مقرر کیے ہیں
2 دن کے 2 رات کے، جو میرے روزمرہ زندگی کا ریکارڈ، سارے اعمال وہ ریکارڈ کر رہے ہوتے. اور جب میں یہاں سے جاؤں گا تو خدا کی عدالت میں پیش ہوں گا، ایمان بالآخرہ. اور خدا کی عدالت میں اگر میں نے برائیاں کی ہوں گی تو یہ چارج شیٹ کی صورت میں فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اللہ کی عدالت میں میرا عمل نامہ پیش ہوگا. اور وہاں صرف فرشتے میرے خلاف گواہ نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کا عضو جس سے جرم کا ارتکاب کروایا گیا ہوگا وہ بھی انسان کے خلاف وہ عذابی گواہی دیں گے. اب اس تصور کے ساتھ جب ایک شہری اسلامی ریاست میں رہ رہا ہوگا تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یار میں عدالت سے بچ سکتا ہوں، تعلقات کی بنیاد پہ پولیس سے بچ سکتا ہوں، لیکن خدا کی عدالت سے میں کیسے بچوں گا؟ یہ وہ ذہن ہے جو ہمیں ہمارا دین دیتا ہے. اس ذہن کے تیار کرنے کے لیے اسلام صرف اس کو کافی قرار نہیں دیتا کہ اسلامی ریاست کا رہنے والا ہر شہری صالح ہو، نیک ہو، دین کا پابند ہو، بلکہ ضروری قرار دیتا ہے کہ وہ صالح ہونے کے ساتھ مصلح بھی ہو. جرائم کے خلاف کام کرنا، جرائم پہ گرفت کرنا، ہمارا دین صرف یہ پولیس کی اور عدالت کی، ریاست کی ذمہ داری قرار نہیں دیتا، بلکہ اسلام فرض عین قرار دیتا ہے نماز روزے کی طرح کہ جرم پہ گرفت یہ ہر مسلمان شہری کا فرض ہے. بس اتنا فرق ہے کہ پولیس اور عدالت قانونی گرفت کرتی ہے اور میں اور آپ کا جو فرض ہے وہ ہے اخلاقی گرفت کرنا. قرآن کریم نے ہمیں کئی جگہوں پہ ہمیں یہ تعلیم کیا ہے. جیسے سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 162 سے لے کے 166 تک. اس میں قرآن کہتا ہے کہ ایک قوم کی تباہی اس وجہ سے ہوئی کہ وہ مسلمان تھے لیکن ایک جرم میں مبتلا تھے. کچھ لوگ تھے ان کا کہنا تھا کہ بھئی ہم ٹھیک ہیں، باقی یہ برے ہیں، تو یہ جانا ہے ان کا اللہ جانا ہے، ان کی اپنی خبر ہماری اپنی خبر. لیکن بہت ایک تھوڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو ان کو روک رہی تھی کہ جرم نہ کرو. جب خدا کا عذاب آیا اور وہ بندر بنائے گئے تو قرآن کہتا ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. کہ جو نہیں عن المنکر برائی سے روکنے والے تھے وہ محفوظ رہے، باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. اسی طرح قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اگر کسی بستی، کسی علاقے، کسی ملک کے لوگ صرف صالح نہیں بلکہ اصلاح پسند ہو، لوگ دوسروں کو نیک اور اچھا بنانے کے، شریف بنانے کی محنت بھی کرتے ہو، تو ایسی صورت میں پھر خدا کا عذاب نہیں آتا. تو اللہ کا مطالبہ ہم سے صالح ہونے کا نہیں ہے، یہ آیت بتاتی ہے مصلحون، مصلح ہونا ضروری. حدیث پاک ہے، سنن بہقی کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو وحی کی کہ فلاں بستی کو الٹ دو. عرض کیا اے اللہ وہاں ایک نیک، آپ کا ایک نیک بندہ بھی ہے جس نے زندگی بھر کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، کیا اس کو بھی اس بستی والوں کے ساتھ الٹ دوں؟ فرمایا ہاں، اس کے ساتھ اس کا بھی وہی حشر کرو، کیونکہ میرے احکام ٹوٹ رہے تھے لیکن اس کے ماتھے پہ کبھی بل نہیں آیا. اسی طرح جامع ترمذی، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم يعمل فی رجل بالمعاصی، جس کا مفہوم ہے، لمبی حدیث ہے، کہ ایک قوم میں، ایک علاقے میں ایک مجرم ہے، ایک غلط آدمی ہے، وہ برائیوں پہ برائیاں کیے جا رہا ہے اور وہاں کے لوگ اس کو روکنے پہ قادر ہیں، منع کر سکتے ہیں، لیکن غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہوگا، سزا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نہیں دے گا جیسے نماز روزہ چھوڑنے والے کو سزا اللہ آخرت میں دے گا، بلکہ اس مجرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس غفلت کرنے والے لوگوں کو بھی
ایک سبق آموز سزا کا نشانہ بنا دے گا۔ یہ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی دونوں کی روایت ہے۔ دوسری حدیث میں جامع ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر حال میں کرتے رہو، ورنہ اللہ تم سے اتنا ناراض ہو جائے گا لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ سے تم دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ آیات اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ جرم کا سد باب، جرم کا راستہ روکنا، مجرم کا راستہ روکنا، اس کی اخلاقی اصلاح کرنا، یہ صرف ریاست، پولیس، عدالت کا کام نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا بھی فرض ہے۔ اور یہ فرض کفایہ نہیں ہے، عموماً ہم کہتے ہیں دعوت و تبلیغ فرض کفایہ، بھائی فرض کفایہ دور علاقوں کے لیے، میرے ارد گرد، میرے گھر میں، میرے محلے میں، میرے دفتر میں، میرے ادارے میں برائی اگر ہو رہی ہے اور مجھے قدرت حاصل ہو تو مجھے ایسے ہی گناہ ملے گا جیسے میں خود اس کا ارتکاب کرنے والا ہوں۔ یہ آیات اور یہ حدیث یہی بتاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ہم چاہیں کہ اپنے معاشرے کو ہم پاک بنائیں، گناہ سے اور جرائم سے پاک، تو اسے صرف حکومت پہ نہ چھوڑیں، پولیس پہ نہ چھوڑیں، بلکہ اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں۔ جب اس ذمہ داری کا احساس کریں گے اور ہمارا بچہ فرد دین کا داعی بنے گا، تو جہاں انسان ہے وہاں برائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، لیکن جرائم اور گناہ یہ محدود سے محدود تر ہو سکتے، کم سے کم تر ہو سکتے۔ پھر ہمارا ایک ایسا معاشرہ ہوگا وہاں جرم ضرور ہوگا، لیکن مجرم کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، حوصلہ شک نہیں کرے گا۔ گناہ ہوگا لیکن گناہگار شخص کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، حوصلہ شک نہیں کرے گا۔ لیکن جب دین ہوگا